الله على الجماعة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آج میں یہاں اشاعت توحید و سنت اور نوجوانان توحید و سنت تحصیل کاریہ کے اجلاس میں آ کر نہایت خوشی محسوس کر رہا ہوں. اور اس کامیاب ترین اجلاس پر میں تمام ذمہ داران کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، خصوصاً قائد قافلہ جناب ڈاکٹر عبدالوحید صاحب حفظہ اللہ تعالی اور ان کے دیگر رفقا. اللہ تعالیٰ ان سب کی محنت کو قبول و منظور فرمائے اور کہنے سے بڑھ کر جماعتی نظر کے ساتھ شوق اور جذبے کے ساتھ کام کو آگے بڑھانے کی توفیق بھی نصیب فرمائے. یہ جو کہ جماعتی اجلاس ہے اور جماعتی ماحول ہے، اس حوالے سے ہی چند گزارشات پیش کروانی ہے. میرا اور آپ کا تعلق جس جماعت کے ساتھ ہے وہ جماعت ہے اشاعت التوحید و سنت و نوجوانان توحید و سنت. ہمارے ذہنوں میں اس جماعت کی اہمیت ہونی چاہیے کہ یہ جماعت جتنی بھی مذہبی جماعتیں وطن عزیز پاکستان میں کام کر رہی ہیں، ان تمام جماعتوں میں میری اور آپ کی جماعت سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل ہے. آپ کہیں گے کہ اس کی دلیل کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس جماعت کا مشن سب سے اعلیٰ ہے. جماعتیں اعلیٰ ہوتی ہیں اپنے مشن سے، اپنے داعش سے. اس جماعت کا مشن سب سے اعلیٰ ہے. یہ وہی مشن ہے جو اللہ کے نبیوں کا مشن تھا. جس محاذ کے اوپر اللہ تعالیٰ پہلے نبیوں کو کھڑا کیا کرتے تھے، جس مشن کی ترویج کے لیے اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو بھیجا کرتے تھے، آج اس مشن کی اشاعت کے لیے اللہ نے اشاعت التوحید و سنت کو منتخب کیا ہے. انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا،
آقائے نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری نبی ہے، آپ کے بعد قیامت تک کسی نبی نے نہیں آنا۔ اب دین کا کام انبیاء علیہ السلام کے قرآن علماء نے کرنا ہے۔ اشاعت التوحید و سنت اور نوجوانان توحید و سنت، اس لیے تمام مذہبی جماعتوں سے آگاہ ہے کہ اس کا مشن نبیوں والا مشن ہے۔ آپ کہیں گے نبیوں والا مشن کون سا مشن ہے؟ تو تمام نبیوں کا متفقہ مشن ہے توحید۔ سب نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے توحید کی اشاعت کے لیے اور توحید کی ترویج کے لیے بھیجا تھا۔ 17ویں پارے میں ایک سورت ہے جس کا نام ہے سورۃ الانبیاء، نبیوں والی سورت۔ اس کے نام سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ شاید اس سورت کے اندر اللہ نے نبیوں کے نام ذکر کیے، اس لیے اس سورت کو سورۃ الانبیاء کہا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ بات نہیں ہے، سورۃ الانبیاء کو سورۃ الانبیاء اس وجہ سے نہیں کہا جاتا کہ اس میں نبیوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، بلکہ اس سورت کو نبیوں والی سورت اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں نبیوں کا متفقہ مشن بیان ہوا ہے۔ اور وہ مشن کیا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ تمام نبیوں کا مشن یہ تھا کہ عبادت صرف ایک اللہ کی ہونی چاہیے، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا اور مشکل کشا اور عبادت کے لائق، نظر و نیاز کے لائق نہیں ہے۔ یہ مشن ہے سب نبیوں کا، اور موجودہ زمانے میں اس مشن کے اوپر کام کر رہی ہے وطن عزیز پاکستان میں اگر کوئی جماعت تو وہ اشاعت التوحید و سنت ہے۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے ہمیں اس جماعت کے ساتھ وابستہ کیا ہے۔ ہمیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اپنے متعلقین کو، اپنے حلقہ احباب کو، اپنے مقتدیوں کو، اپنے شاگردوں کو اس جماعت کے ساتھ وابستہ ہونے کی تلقین کرنی چاہیے، انہیں دعوت دینی چاہیے، اس کے لیے کام کرنا چاہیے، اس کے لیے محنت کرنی چاہیے کہ اس جماعت کا مشن سب سے اعلیٰ ہے، اس کا پیغام سب سے اعلیٰ ہے۔ تو سب سے پہلے ہمارے ذہنوں میں اپنی جماعت کی اہمیت ہونی چاہیے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ میری جماعت کوئی معمولی جماعت نہیں ہے، سب سے اعلیٰ جماعت ہے، اور اعلیٰ اس وجہ سے ہے کہ اس کا مشن سب سے اعلیٰ ہے۔ پھر اس مشن کی ترویج کے لیے، اس کی ترقی کے لیے چند چیزوں کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی چیز اخلاص ہے، سب سے پہلی چیز اخلاص ہے۔ میں اور آپ اگر تہیہ کر دیں، یہ ذہن بنا لیں کہ ہم نے جماعت کا کام کرنا ہے، توحید و سنت کا پرچار کرنا ہے، اس کی اشاعت کرنی ہے، تو پھر ہمیں سب سے پہلے اخلاص کی ضرورت ہے۔
انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. عمل کا ثواب تب ملتا ہے جب نیت درست ہو. اس حدیث کو صاحب مشکات میں، امام بخاری نے، دیگر بہت سے محدثین نے سب سے پہلے ذکر کیا ہے. اور مشہور محدث ہیں امام ابو داؤد رحمہ اللہ تعالی، انہیں 5 لاکھ حدیثیں زبانی یاد تھی. 5 لاکھ احادیث میں سے امام ابو داؤد رحمہ اللہ تعالی نے 4800 احادیث کا انتخاب کیا اور ابو داؤد شریف لکھی. یہ حدیث کی مشہور کتاب ہے، صحاح ستہ میں شامل ہے. 4800 احادیث ہیں ابو داؤد شریف میں. پھر انہوں نے ان سب احادیث کا خلاصہ نکالا اور فرمایا 4 احادیث ایسی ہیں جن پر بندہ عمل کر لے تو وہ پورے دین پہ عمل کر لیتا ہے. 5 لاکھ میں سے 4800 اور 4800 میں سے 4 احادیث کا انتخاب کیا اور فرمایا جو ان پہ عمل کر لیتا ہے وہ پورے دین پہ عمل کر لیتا ہے. ان 4 احادیث میں سے سب سے پہلے نمبر پہ جو حدیث امام ابو داؤد رحمہ اللہ تعالی نے رکھی وہ ہے انما الاعمال بالنیات. یہ نیت درست ہونی چاہیے، نیت ٹھیک ہونی چاہیے. جتنی بھی عبادات ہیں ان میں نیت کی بڑی اہمیت ہے. نماز ہے، روزہ ہے، قربانی ہے، حج ہے اور مشن انبیاء ہے. انبیاء کی ترویج، مشن انبیاء کی ترویج کرنا، اشاعت کرنا، دین کا پیغام دوسروں تک پہنچانا، توحید و سنت کی خدمت کرنا. اس کا مقصد ریاکاری نہ ہو، اس کا مقصد عہدے کا حصول نہ ہو، اس کا مقصد منصب تک پہنچنا نہ ہو، اس کا مقصد اپنی واہ نہ ہو. مقصد ہو اللہ کی رضا. انما الاعمال بالنیات. ہم کوشش کرتے رہیں، محنت کرتے رہیں، اپنی جوانی اس پہ لگا دیں اور ہماری نیت اللہ کی رضا نہ ہو تو پھر خسرت دنیا والآخرہ، دنیا کا بھی نقصان اور آخرت کا بھی نقصان. اس لیے میں اور آپ جو توحید و سنت کی خدمت کرنے والے ہیں، ہمیں سب سے پہلے اپنی نیتوں کو درست کرنا ہوگا، اس حدیث پہ عمل کرنا ہوگا. انما الاعمال بالنیات. نیت درست کرنے سے بظاہر ایک عمل، جو عمل بظاہر دنیا کا عمل لگتا ہے، نیت درست ہو جائے تو وہی عمل ثواب والا بن جاتا ہے، وہی عمل دین بن جاتا ہے. بزرگان دین نے اس کی ایک مثال بیان کی ہے. ایک آدمی مکان بناتا ہے اور اس مکان میں روشن دان کھڑکی رکھتا ہے. نیت اس کی یہ ہے کہ یہاں سے ہوا ہے، تازہ ہوا مجھے ملے گی، یہ اس کی نیت ہے. اور بظاہر یہ عمل دنیا کا لانا ہے، دنیا کا لانا عمل ہے کہ وہ دنیا کے لیے، دنیا کی ہوا کے لیے اس نے یہ کھڑکی رکھی، روشن دان رکھا، ہوا کے لیے، روشنی کے لیے. لیکن اگر وہ اپنے اس عمل کی نیت یہ کر لیتا ہے کہ اس نے یہاں سے اذان کی آواز آئے گی، میں اذان کی آواز سن کے نماز کے لیے مسجد میں پہنچوں گا، تو بظاہر
ہوا تو پھر بھی آئی جاتی ہے. نیت درست کرنے سے اس کو اس عمل پر ثواب بھی ملے گا، ہوا اور روشنی کو. تو نیت جو ہے سارے امور میں، خصوصاً جو دینی امور ہیں، اس میں نیت بڑی اہمیت رکھتی ہے. تو ہمیں سب سے پہلے اپنی نیت کو درست کرنا ہے. جماعت کی ترقی کے لیے، اخلاص کے لیے، اور اگر کہیں ریاکاری آ رہی ہو، اخلاص پیدا نہ ہو رہا ہو، تو ہمیں اللہ سے اخلاص مانگنا چاہیے. ریاکاری سے محفوظ رہنے کی دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہے. اللہم انی اعوذ بک من الریاء. اے اللہ، میں ریاکاری سے تیری پناہ میں آتا ہوں. اللہم انی اعوذ بک من الریاء. یہ دعا مانگنی چاہیے، اخلاص مانگنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے رو ہو کر کہ میں دین کے لیے محنت کر رہا ہوں، مجھے اخلاص مل جائے، میری رضا مل جائے، تصحیح نیت ہو جائے، تاکہ میں دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤں، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤں. دوسری چیز، جماعت کی ترقی کے لیے اس کی ضرورت ہے اتحاد. اتحاد کی ضرورت ہے. جماعت میں کچھ بڑے ہوتے ہیں، کچھ چھوٹے ہوتے ہیں. بڑوں سے مراد ہیں ذمہ داران، عہدے داران. حقیقت میں بڑا کون ہے یہ اللہ کو پتا ہے. میرے استاد بھی اور میرے بیٹا بھی، میرے استاد مولانا فضل الرحمان رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ کچھ لوگ ضابطے کے بڑے ہوتے ہیں. حقیقت میں بڑا کون ہے یہ اللہ کو پتا ہے، لیکن جو ضابطے کے بڑے ہیں انہیں اپنا بڑا سمجھنا چاہیے اور ان کی بات ماننی چاہیے. اتحاد کے لیے ضروری ہے جو بڑے ہیں وہ چھوٹوں پر، کارکنان کے اوپر شفقت کریں، ان کو اپنے مشورے میں شریک کریں، ان کی رائے لیں. اور جو کارکنان ہیں وہ بڑوں کو بڑا سمجھیں، ان کی بات مانیں، ان کی قیادت پر اعتماد کریں، بدگمانی سے بچیں. آج یہ بھی بڑا فضول ہے کہ کارکنان کو اپنی قیادت پہ اعتماد نہیں ہوتا. ذرا سا کوئی معاملہ ہوگا تو بدگمانی پیدا ہو رہی ہے، ہماری قیادت یہ کیا کر رہی ہے، ہماری قیادت یہ کیا کر رہی ہے. تو میں اس سلسلے میں عرض یہ کروں گا کہ بڑوں کو، ذمہ داران کو یہ چاہیے کہ وہ کوئی ایسا معاملہ نہ ہونے پائے ان سے کہ کارکنان بدگمانی کریں، اور کارکنان کو بھی یہ چاہیے کہ وہ بدگمانی سے بچیں. حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غالباً مسجد میں اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے، تو رات کے وقت ان کی کوئی زوجہ محترمہ ان سے ملاقات کرنے کے لیے تشریف لائی. تو ایک جگہ اندھیرا تھا مسجد کے کونے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اپنی زوجہ محترمہ سے ملاقات کر رہے تھے، بات کر رہے تھے. تو قریب سے دو صحابی گزرے، انہوں نے دیکھا کہ آپ کھڑے ہیں اور کوئی خاتون کھڑی ہے، وہ گزر گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں واپس بلایا اور فرمایا کہ یہ میری خاتون، میری زوجہ ہے، یہ میری زوجہ ہے، آپ کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہوئے. ان صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، ہم نے آپ کے بارے میں بدگمانی کر دی. آپ نے فرمایا میں نے سوچا کہ میں آپ کو بتا دوں. اب دیکھیں کہ ہمارے سب سے بڑے قائد اور لیڈر جو ہیں وہ جناب محمد رسول اللہ. تو ہو سکتا ہے گزر کے معلوم کو کوئی بدگمانی ہونے لگے کہ پتہ نہیں یہ کون سی خاتون اس وقت رات کے وقت کھڑی ہے. آپ نے بھی اپنی
اتحاد کے لیے، جماعت کی ترقی کے لیے اخلاص کے بعد اتحاد کی ضرورت ہے، اور اتحاد کے لیے ضرورت ہے کہ بڑے ملک کا مظاہرہ کریں اور چھوٹے بڑوں کی بات مانیں اور ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانی سے بچے، تو انشاءاللہ اتحاد قائم اور جب اتحاد ہوگا تو جماعت ترقی کرے گی، جماعت کا مشن جو ہے وہ پھیلے گا اور ہماری کامیابی ہمارا مقدر بنے گی۔ آج یہ پرابلم یہ ہے، ہر بندہ یہ کہتا ہے میں بڑا ہوں، کوئی دوسرے کو بڑا سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ پاکستان کے ایک بڑے عالم گزرے ہیں حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی، وہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک وقت تھا کہ ہر ایک دوسرے کو بڑا سمجھتا تھا، ہر ایک دوسرے کو بڑا سمجھتا تھا، نتیجہ یہ تھا کہ سب بڑے تھے، اور آج یہ ہے کہ ہر ایک اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، نتیجہ یہ ہے کہ سب چھوٹے۔ جماعت کی ترویج کے لیے، جماعت کی ترقی کے لیے اتحاد کی ضرورت ہے، اور اتحاد کے لیے ایک دوسرے پر اعتماد کی ضرورت ہے، بدگمانی سے بچنے کی ضرورت ہے۔ تیسری چیز جو جماعت کے ذمہ داران اور کارکنان ہیں، خاص طور پر انہیں اپنے کردار کی نظر رکھنا ہے۔ ہمارا کردار ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی ہمارے کردار کی وجہ سے ہماری پاکیزہ جماعت اور مقدس جماعت کے لیے کہ فلاں جماعت کا کارکن، فلاں جماعت کا ذمہ دار ایسا ہے۔ کردار سفید کپڑے کی طرح ہونا چاہیے، ایسے بھی جس نے توحید کا کام کرنا ہے اس کا کردار بڑا ہی اجالا ہونا چاہیے۔ آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی دعوت توحید پیش کرنے سے پہلے اپنے کردار کو پیش کیا۔ سب نے تو یک جمع ہو کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کردار کو، عظیم کردار کو، خوبصورت کردار کو تسلیم کیا، پھر آپ نے ان کے سامنے دعوت توحید پیش کی۔ ہمارا کردار بہت صاف ستھرا ہونا چاہیے، ہمارے عمل اور ہمارے قول میں تضاد نہیں ہونا چاہیے، زبان میں جھوٹ نہیں ہونا چاہیے، غلط بیانی نہیں ہونی چاہیے، وعدہ خلافی نہیں ہونی چاہیے، وعدہ خلافی نہیں ہونی چاہیے۔ ہم ماننے والے ہیں، ہمارے پیر ہیں، پیر و مرشد خطیب اسلام حضرت پیر سید عنایت اللہ صاحب بخاری رحمہ اللہ تعالی، ہمیں ان سے عقیدت ہے، ہمیں ان سے پیار ہے، محبت ہے، ہم نے بیعت کی ہوئی ہے، میں نے بھی ان کے ہاتھ میں بیعت کی ہوئی ہے، اور انہیں ہمت کا اپنا آخری سبق بھی سنایا ہوا ہے۔ حضرت شاہی کو دیکھیں کہ ان کا کردار اس قدر اجالا تھا، صاف ستھرا تھا کہ جو ان کے فتویٰ کو نہیں مانتے تھے
सबक छोड़ना नहीं चाहते थे। तो हजरत शाह जी रहमतुल्लाह तआला ने ये फैसला किया, अपने साथ एक साथी को तैयार किया कि हम बस पे नहीं जाएंगे, सबक पढ़ाएंगे और उसके बाद साइकिल पे जाएंगे। अपने साथ एक साथी को तैयार किया कि जाते हुए साइकिल तूने चलाना है, वापसी में मैं चलाऊंगा। दो आदमी साइकिल पे यहाँ से सवार हुए, लाहौर पहुंचे, वहाँ हजरत शाह जी ने बयान किया, वापस आने लगे तो साथ वाला जो साथी था वो कहने लगे मैं चलाता हूँ, आपने बयान भी किया है। बात ये तय हुई थी, मैंने वादा किया था कि वापसी में मैं चलाऊंगा, तो मैं ही चलाऊंगा। जो वक्त किया था उस वक्त में भी पहुंचे, उसकी भी पाबंदी की, सबक भी नहीं छोड़ा, वक्त की भी पाबंदी की, वादा खिलाफी नहीं की। और जो अपने साथी के साथ वादा किया था कि वापसी पे साइकिल मैं चलाऊंगा, उस वादे की भी पासदारी की है। तो फिर देखिए आज हजरत शाह जी किनारे कैसे कि उन्होंने जमात के लिए मेहनत की, कुरान हदीस के दलाइल अवाम को सुनाए और इसके साथ साथ अपने किरदार को पेश किया। तो मुझे और आपको, हमारे जिम्मेदारान को, हमारे कारकुनान को ये बात पेश नजर रहनी चाहिए कि हमारा किरदार जो बड़ा नुमाना होना चाहिए, कोई हमारे किरदार के ऊपर उंगली न उठा सके, उंगली न उठा सके। वो हम पे नहीं होगी, वो हमारी जमात पे होगी। चौथी चीज, तीन चीजें अर्ज कर चुका हूँ, इखलास, इत्तेहाद, किरदार, और चौथी और पांचवी चीज जमात की तरक्की के लिए जरूरी है कि जमात बाकायदा जमात की वजह से मुशावरत हो और बाकायदगी के साथ मिलकर हो। जमात की तरक्की के लिए, मिशन की तरक्की के लिए बाकायदा मिशन का इनकार और मिशन में हासिल होना भी बहुत जरूरी है। हमारे कुछ अमाना में बड़े बड़े उलमा थे, शम्सुल मुहद्दिसीन, उस्ताद मुहद्दिसीन हज़रत क़ाज़ी शम्सुद्दीन रहमतुल्लाह तआला, कितने बड़े आदमी, कितने बड़े आदमी थे, कितनी उन्होंने खिदमत की, हदीस की, कुरान की, फिक़्ह की, बड़े 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 माहिर थे, माहिर। हमारी गरीब में ऐसा बंदा कोई नहीं। एक वाकई याद आ गया, कराची में बड़े आलिम गुजरे मौलाना मोहम्मद यूसुफ बिनौरी रहमतुल्लाह तआला, ये भी बहुत बड़े मुहद्दिस थे, बहुत बड़े आलिम थे। तारीख़ ख़त्म नबूवत के सरबराह इंडिया रहमतुल्लाह तआला। बुखारी शरीफ में एक हदीस आती है, हदीस हुरैरा के नाम से मशहूर है, तिरमिज़ी में भी है और दीगर किताबों में भी है। उसमें ये है कि आपने फरमाया कबीरा हुरैरा वालों को, वो मदीना में आए तो बीमार हो गए, उनके पेट फूल गए, उन्होंने आपसे दरख्वास्त की कि हम बीमार हो गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम मदीना से बाहर जाओ, तो वहां जाकर उनका दूध पियो। मदीना के बाहर सत्य के ऊँट हैं, उन ऊँटों का, ऊँटनियों का जाकर दूध पियो, तो उनमें शिफा मिल जाएगी। अब वहाँ हदीस में साथ दूध पीने के साथ साथ पेशाब का भी जिक्र है, दूध भी पियो और पेशाब भी पियो, ये लफ्ज़ भी आते हैं। और यहाँ बड़ी बहस चलती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशाब पीने का हुक्म कैसे दे दिया। मैं वो बात आपको नहीं सुनाना चाहता, बात यह अर्ज करना चाहता हूँ कि इसी हदीस के मुताबिक हज़रत बिनौरी रहमतुल्लाह तआला ने हज़रत क़ाज़ी शम्सुद्दीन साहिब
اللہ تعالیٰ کو خط لکھا اور ان سے پوچھا کہ اس حدیث کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ حضرت بنوری جیسا آدمی حدیث کے حل کے لیے حضرت قاضی شمس الدین رحمہ اللہ تعالیٰ کو خط لکھا ہے. حضرت قاضی صاحب کے بعد جیسے ہی خط ہو گیا فوراً جواب لکھا، ساتھ آپ کو کتابیں بھی بھیجی اور پھر فرمایا کہ آخر میں دیوبندی نہیں، دیوبندی والا پیور میرے کو مسئلے کو سمجھے، دیوبندی والا پیور مسئلے میرے کو پوچھنا ملا، دیوبندی نہیں. حضرت قاضی شمس الدین اتنی بڑی شخصیت ہے رحمہ اللہ تعالیٰ، لیکن میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ بھی جماعت کی ملت میں حاضر ہوا ہے. حضرت قاضی شمس الدین بھی اس رمارہ کی جماعت کی مہانہ ملت ہوتی تھی، اس میں حاضر ہوا کرتے تھے. مولانا سجاد بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ جنہیں جماعت کا کرم کہا جاتا ہے، جنہوں نے تفسیر جواہر القرآن ترتیب کی ہے، وہ بھی